والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گزشتہ لیکچر میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کیا گیا اور آج ان کی شہرہ آفاق تصنیف ریاض الصالحین کا تعارف حاضر خدمت ہے. ریاض الصالحین، قلب مومن کی آبیاری. عزیز ساتھیو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب روح تھکن سے چور ہو، دل مایوسی سے بوجھل ہو اور نگاہیں روشنی کی متلاشی ہوں تو سکون کہاں سے آئے؟ ایسے میں ایک کتاب ہے جو زخموں پر مرہم رکھتی ہے، جو انسان کو انسان بنانے کی طرف بلاتی ہے. یہ ہے ریاض الصالحین، نیک لوگوں کا گلزار. ان کے شب و روز، ان کے درد و سوز، ان کی خاموش دعائیں اور ان کی چمکتی پیشانیاں. عزیز ساتھیو، یہ کتاب کوئی فلسفیانہ مباحث نہیں چھیڑتی، نہ ہی الفاظ کی بھول بھلیوں میں قاری کو الجھاتی ہے. یہ تو سچائی کا چراغ ہے، دلوں کو روشن کرتی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کا ایسا خوشبودار گلدستہ ہے جس کی ہر کلی اخلاق، ہر پھول ایمان اور ہر خوشبو عمل کی دعوت دیتی ہے. جب ہم اس کتاب کے اوراق پلٹتے ہیں تو کبھی ہمیں نیت کی پاکیزگی کا درس ملتا ہے، کبھی توبہ کی شیرینی ہمیں رلا دیتی ہے، کبھی صبر کی چٹانیں ہمیں مضبوطی عطا کرتی ہیں، اور کبھی اللہ کے قرب کا تصور ہمارے اندر کی دنیا بدل دیتا ہے. یاد رکھیے، ریاض الصالحین صرف پڑھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے. یہ ماضی کے ان روشن چراغوں سے ہمیں جوڑتی ہے جنہوں نے دنیا کی تاریکیوں میں دین کا نور عام کیا. یہ کتاب ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے کہ اٹھو، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ حق کے ساتھ جینے، صبر کے ساتھ چلنے اور اللہ کی رضا کے لیے مرنے کا نام ہے. ریاض الصالحین ہمیں بتاتی ہے کہ سچ کڑوا ہو سکتا ہے مگر یہی شفا ہے. ہمیں نرمی سے سمجھاتی ہے کہ خاموشی میں عبادت ہے، عاجزی میں عظمت ہے اور معافی میں فتح ہے. جب دنیا شور و فتن میں ہماری شناخت بھلا دے تو یہ کتاب ہمیں ہمارا اصل چہرہ دکھاتی ہے، وہ چہرہ جو سجدے میں نکھرتا ہے، وہ دل جو آنسوؤں میں ڈھلتا ہے. ساتھیو، یہ کتاب ماضی کا قصہ نہیں، یہ آج کی ضرورت ہے، یہ کل کی ضمانت ہے. یہ وہ آئینہ ہے جس میں جھانک کر ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم رب العالمین کی رضا تک پہنچ سکتے ہیں. اے پڑھنے والو، ریاض الصالحین کو فقط ایک کتاب نہ سمجھو، یہ ایک ندا ہے رب کی طرف، ایک دعوت ہے نیکی کی طرف، ایک چراغ ہے اندھیروں کے لیے، اور ایک باغ ہے جس میں ایمان کی خوشبو ہے. آؤ اس باغ میں داخل ہو جاؤ کہ شاید وہاں پھول کھل جائیں
جو ہمارے دل کی خزاں کو بہار میں بدل دیں۔ ریاض الصالحین بہت سی خصوصیات کی حامل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بہت خوبصورت انداز میں مرتب کیا ہے، احادیث کی جامع ترتیب دی ہے۔ احادیث مبارکہ کو موضوعاتی انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔ ہر باب کا ایک واضح عنوان ہے، جیسے صدقہ کا بیان، نماز کی فضیلت، توکل، صبر، اخلاص وغیرہ۔ یہ صرف علمی کتاب نہیں بلکہ ایک عملی ہدایت نامہ ہے۔ ہر حدیث کا تعلق براہ راست ہماری زندگی سے ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہوگا جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میسر نہ آئے گی۔ یہ قرآن اور حدیث کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ہر باب کی ابتدا میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی متعلقہ آیات پیش کی ہیں۔ اس سے قاری کو قرآن و حدیث کے تعلق کا واضح فہم حاصل ہوتا ہے۔ صحیح احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر معتبر کتب حدیث سے منتخب کی ہیں۔ اسی وجہ سے ریاض الصالحین کو صحیح اور قابل اعتماد مجموعہ حدیث سمجھا جاتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کا ذریعہ ہے۔ کتاب میں خاص طور پر اخلاق حسنہ، دل کی پاکیزگی، نیت کی درستگی جیسے موضوعات پر زور دیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت اسے روحانی تربیت کے لیے مفید بناتی ہے۔ یہ آسان اور عام فہم اسلوب رکھتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ نہ تو مشکل فقہی اصطلاحات استعمال کی، نہ ہی تفصیلی تشریحات دی، بلکہ سہل، عام فہم انداز اپنایا تاکہ ہر پڑھنے والا فائدہ اٹھا سکے۔ یہ رہنما کتاب ہے، ہر مربی کے لیے، معلم کے لیے اور والدین کے لیے۔ اس کتاب کو تربیت و تعلیم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ بچوں کی تربیت ہو یا شاگردوں کی یا خود کا احتسابی عمل، یہ سب کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ ریاض الصالحین نہ پڑھنا خیر سے محرومی ہے۔ انسانی دل ایک باغ کی مانند ہوتا ہے، اگر اس میں نیکیوں کے پھول نہ کھلیں تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اگر اس پر علم نافع کی بارش نہ برسے تو وہ بنجر ہو جاتا ہے۔ ریاض الصالحین ایک ایسی ہی بارش ہے، نور کی، ہدایت کی اور محبت الہی کی۔ جو اس بارش سے دامن بچاتا ہے گویا خود اپنے وجود سے خیر کی خوشبو رخصت کر دیتا ہے۔ یہ وہ مجموعہ احادیث ہے کہ اس کو نہ پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا ہو اور پانی کا چشمہ پاس بہہ رہا ہو مگر وہ اس کی طرف توجہ نہ دے۔ جو شخص ریاض الصالحین سے غافل ہے وہ گویا خود کو اس روحانی غذا سے محروم کر رہا ہے جو دل کی روشنی اور عمل کی توانائی ہے۔ ایسی غفلت دراصل خیر سے محرومی کی علامت ہے۔ وہ خیر جو انسان کو رب کے قریب کرتی ہے، جو اسے دنیا کی قدورتوں سے نکال کر ابدیت کے جمال تک پہنچاتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں وقت کا ضیاع عام ہے، وہاں ریاض الصالحین کو چھوڑ دینا اپنی روح کو تہی دست رکھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مہکیں، ہمارے عمل سنوریں اور ہماری زبانیں ذکر الہی سے تر ہوں، تو ہمیں روزانہ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے اپنے وجود کو معطر کرنا ہوگا، کیونکہ جو اپنے نبی کے اقوال نہ پڑھ سکا گویا وہ بہار کے موسم میں خزاں کے رنگ ڈھونڈ رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ میں آپ کو قائل کر سکوں کہ یہ کتاب پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ میرے یہ الفاظ آپ کے دل پر دستک ہیں،
اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے مکفل دل کھل جائیں اور نور الہی سے بھر جائیں۔ درد مندانہ گزارش ہے کہ خدارا اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چینل کی وساطت سے ضرور پڑھیں اور سنیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم